تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید محکم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بس دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ حقیقتاً دین اسلام ہی ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے اس دین پر، اسلام پر ہمیں مکمل طریقے سے عقیدہ رکھنا ہوگا۔ اسلام کا یعنی دین اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ جناب آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے وقت ہی رکھ دی گئی تھی۔ تبھی سے جناب آدم سے لے کر اور تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اسلام کی دعوت دی، اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن کسی نبی کے زمانے میں اسلام مکمل نہیں ہو پایا۔ لیکن ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دین کامل ہوا، دین مکمل ہوا۔ لیکن عزیزان محترم، دین مکمل ہونے کے بعد بھی مسلمانوں میں 73 فرقے ہو گئے، 73 فرقے بن گئے، یعنی اس دین کو بھی تمام مسلمانوں نے صحیح طریقے سے، صحیح طور پر نہیں اپنایا، اور اس میں 73 فرقے بن گئے، جس میں اہل حدیث، اہل قرآن، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بہت سے فرقے ہیں۔ اس میں ایک فرقہ شیعہ بھی ہے، یعنی اس طریقے سے 73 فرقے بن گئے، اور ہر فرقہ اپنے آپ میں مکمل طریقے سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا فرقہ صحیح ہے اور ہم صحیح دین کی راہ پر چل رہے ہیں۔ لیکن اور ہر فرقہ یہ جانتا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ادھر رسول اکرم کی حدیث ہے کہ ایک فرقہ صحیح ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو اب اگر عقل سالم انسان رکھتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس کا ہادی کیسا ہونا چاہیے، اس کا رہبر کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر فرقہ ایک رہبر کے زیر سائے میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ہر فرقہ، ہر انسان روز محشر اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ غور فرمائیے گا، یعنی ہر انسان اپنے رہبر کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ روز محشر بلایا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ تو اب اگر عقل رکھتے ہیں انسان تو ایسے رہبر کو چننا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے امام بنایا گیا ہو، جو اللہ کی طرف سے رہبر بنایا گیا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ خود نے اپنے آپ میں رہبر بنا لیا ہو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو۔ نہیں، اللہ نے جو رہبر بنا کر بھیجا ہو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جب جا کر جنت کا حقدار بنے گا تبھی وہ امام شفاعت کرنے کے حقدار ہوں گے، کیونکہ امام اللہ کا بنایا ہوا ہوگا تو شفاعت کر سکتے ہیں، اگر خود کا بنایا ہوا ہوگا تو شفاعت نہیں کر سکتے۔ روز محشر جب شفاعت کریں گے تو انسان جنت میں جائے گا، ورنہ ایسا نہیں ہو کہ کسی ایسے کو امام بنا لے کہ وہ خود ہی محتاج ہو شفاعت کا اور اس کی شفاعت کرنے والا بھی کوئی موجود نہ ہو۔ ایسا امام ہونا چاہیے جو شفاعت کرنے لائق ہو، جو شفاعت کرے، شفاعت کا محتاج نہیں ہو۔ تو عزیزان محترم،
شفاعت کرنے والا کیسا امام ہونا چاہیے؟ یعنی جب رسول اکرم زمین میں تشریف لائے، یعنی آخری نبی زمین میں آئے، تو اللہ نے آخری نبی کے بعد یہ حکم دے دیا کہ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں اتارا جائے گا، اب کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ تمام انبیاء، ہر نبی اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر کے جاتا تھا، اپنا رہبر مقرر کر کے جاتا تھا، یعنی لوگوں کا امام بنا کر جاتا تھا، لوگوں کا خلیفہ بنا کر جاتا تھا۔ تو اب اللہ نے حکم دے دیا کہ اب کوئی نبی رسول کے بعد نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے آخری نبی زمین میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو اب اللہ نے رسول اکرم کو یہ حکم دیا کہ یا رسول اب پہنچا دیجئے وہ حکم جو میں نے آپ سے وعدہ کیا۔ یعنی اب اللہ رسول کا جانشین بنانے کے لیے یہ حکم دے رہا ہے کہ اب وہ حکم پہنچا دیجئے جس کا میں نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اگر وہ نہیں پہنچایا تو آپ نے دین کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رسول اکرم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اب مومنوں کا یعنی مسلمانوں کا رہبر آپ بنا کر جائیں گے۔ تو رسول اکرم نے غدیر خم کے میدان میں مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ میرے بعد یہ جانشین ہے، میرے بعد تمہارا یہ رہبر ہوگا، میرے بعد تمہارا یہ امام ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ عزیزان محترم، یعنی رسول اکرم نے اللہ کے حکم کے ذریعے یہ بتا دیا کہ میرے بعد میرا جانشین اور تمہارا مولا، یعنی من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، اس لیے میرے بعد تمہارا یہ مولا ہوگا، یعنی تمہارا حاکم یہ ہوگا، تمہارا رہبر یہ ہوگا، تمہارا امام یہ ہوگا۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ایک امام کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو اب امام کو بھیجنے کے بعد اب وہ تمام مسلمانوں کا رہبر ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس امام کو مانے کہ جس کا حکم رسول اکرم نے دیا۔ اگر علی کو امام مانا تو رسول اکرم کا حکم مانا، اور رسول اکرم کا حکم مانے گا تو پھر اللہ کا حکم ماننے کے لائق ہوگا۔ اور اگر علی کو امام نہیں مانے گا تو رسول اکرم کی بھی نہیں سنی، رسول اکرم کی بات پر بھی غور نہیں کیا، اور اللہ کا حکم بھی نہیں مانا۔ اور جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا وہ جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو عزیزان محترم، امام اپنے سے خود بنانے والے کبھی امام نہیں بنا پاتے۔ جس طریقے سے اللہ نے نبی کو بھیجا اسی طریقے سے امام کو بھیجا۔ تو امام علی وہ ہے جس نے اس آغوش میں پرورش پائی کہ جس آغوش میں رسول اکرم نے پرورش پائی۔ لوگ ابو طالب کو کافر بولتے ہیں۔ ارے جس نے دو کامل ایمان ہستیوں کو پالا ہو، پرورش کی ہو، وہ تو کافر ہے، لیکن جو رسول کو وصیت نہ لکھنے دے، جو رسول کو ہذیان بتائے، وہ مسلمان ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو کامل ایمان ہستیوں کی پرورش کر رہا ہے اسے لوگ کافر بتا رہے ہیں، غور فرمائیے گا۔ لیکن جو رسول اکرم کو کاغذ قلم مانگنے کے بعد وصیت نہ لکھنے دے اور رسول اکرم کو ہذیان جیسا الفاظ بولنے کے بعد توہین کرے، اس کو لوگ مسلمان بولے، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو علی کو امام مانے گا وہ مجھے رسول مانے گا، اور جو مجھے رسول مانے گا وہ اللہ کو ایک مانے گا، اور جس نے اللہ کو ایک مانا وہی مسلمان ہے، ورنہ تو وہ کافر کے دائرے میں آ جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ محترم غور فرمائیے گا، یعنی رسول اکرم کے زمانے میں
لوگ اتنے جہالت میں تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن رسول اکرم نے جب اپنا امام مقرر کیا، یعنی لوگوں کا امام مقرر کیا، اپنا جانشین مقرر کیا، تو پھر یہ بتا دیا کہ جو میں نے کیا ہے، جو میں نے کہا ہے وہ یہی کہے گا، وہ یہی کرے گا۔ یعنی اگر علی کی مانی تو میری مانی، اور میری مانی تو خدا کی مانی۔ اس لیے